بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے شیئر کر لیں دوستوں سے، اور بیل آئیکن کو آخر میں پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی اللہ ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو شعراء ستارے کا رب ہے۔ سورۃ النجم کی آیات 42 تا 49 ہیں۔ ان 8 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے ایک عجیب و غریب قانون کا ذکر کیا اور اس کی کچھ تفصیل ارشاد فرمائی ہے، جس کو مفسرین نے جوڑی کا قانون ارشاد فرمایا ہے۔ عربی لغت میں ایسی چیزوں کو متقابلات کہتے ہیں، متضاد اور متقابل اشیاء۔ پیچھے ذکر تھا اللہ تعالی شانہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو دنیا کے اندر، کل آخرت میں اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خیر ہے تو اس سے خیر کا بدلہ سامنے آئے گا، اور اگر ہم شر کو اختیار کرتے ہیں تو بدلہ بھی ایسا ہی آئے گا۔ آپ نے گائے رکھی ہے تو اس سے گائے، بچڑا اور بچڑی ہی پیدا ہوں گے، اونٹ نہیں پیدا ہوتا قیامت۔
اور بکری سے بکری بکرا ہی ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر یہ نہیں جانداروں ہی میں انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے، جانور کا جانور نہیں۔ آپ درختوں، پودوں اور جہان کی سب چیزوں میں غور کریں کہ ایک انگور کی بیل ہے اور ایک کسی اور چیز کی بیل ہے، مثلا کریلا۔ انگور کی بیل پر کریلے اگائیں اور کریلوں والی بیل پر سیب لگے پھرے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انگور کی بیل پر میٹھے انگور پیدا ہوں گے، اور یہی ہمارا عمل ہے، اچھا اور برا، اس کا نتیجہ کوئی مانے یا نہ مانے اسی طور سے ہو کر رہے گا۔ اور ارشاد ہے کہ سب چیزوں کی انتہا تیرے رب کی ذات ہے۔ جہانوں میں تفکر، غور اور تدبر، اللہ پاک نے ہمیں علم اور عقل کے انوارات عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، کیسا اس نے تنوع اور شانے اور اوصاف رکھے ہیں، پر رب کی ذات میں غور نہ کرو۔ تمہاری عقل اور تمہارا علم اس کی ذات تک رسائی ہی نہیں رکھتا۔ مخلوقات جو تمہارے سامنے ہیں ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی شانیں تمہارے سامنے کھلتی جائیں گی، ایمان بڑھے گا۔ اور ذات پاک میں غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو دیکھنے کی چیز ہے اس کو سونگا نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھو، اسے اچھی طرح دیکھو بھالو۔ اور سونگنے کی چیز ہے تو ناک بند کر کے کان لگاؤ، لوگ کہیں گے ہے ہی پاگل۔ جو چیز جیسی ہے ویسے استعمال کی جائے۔ یہ جو ہماری زندگی کے نمایاں پہلو اضحیٰ اب کا، انسان کو اللہ پاک ایسی نعمتیں اور ایسی چیزیں دل پسند عطا کرتا ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے، ہنستا ہے۔ اور کبھی ایسے حالات اللہ ہی کے مقرر کرنے سے ایسے آتے ہیں کہ انسان غمگین ہوتا ہے اور روتا ہے۔ پہلی جوڑی یہ بیان فرمائی اللہ پاک نے۔ اور اس قانون سے ہوتا کیا ہے؟ کسی نہ کسی مقصد کی قدرت تکمیل کرتی ہے، اللہ پاک ایک چیز کو مکمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ اماتا و احیا، تم کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو، خود سے نہیں، اللہ ہی ہنسانے والا، وہ اسباب چیزیں دینے والا، اور سلب کرنے والا بھی وہی ہے جس سے تم روتے ہو۔ اولاد ہوئی بڑے خوش ہوئے، وہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، بندہ روتا ہے، بڑا غم اسے لاحق ہوتا ہے۔ نہ اس کے پیدا ہونے میں ہمارا دخل ہے اور نہ اس کے اس جہان سے جانے میں ہمارا دخل ہے، لیکن تعلق اللہ نے پیدا کیا تھا، ہم ہنستے ہیں اور روتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اماتا و احیا، وہی مارنے اور زندہ کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ ہی خلق الزوجین، نر اور مادے کو، بیٹا اور بیٹی اللہ ہی دیتے ہیں۔ قطرہ آب وہی ایک بوند پانی کی ٹپکائی جانے والی رحم مادر میں فیصلہ رب کا ہے کہ اس کو بیٹی بناؤں یا بیٹا، کسی دوسرے کا کوئی دخل اس میں ہرگز نہیں۔ من نطفۃ اذا تمنی، فرمایا کہ جو اگلی بات ہے تم سوچتے ہی نہیں، کوئی بتائے تو مانتے نہیں۔ نشأۃ الاخری، ایک یہ دنیا ہے، ایک اس کے بعد کی دنیا ہے۔ یہ دنیا چھوٹی اور محدود ہے اور وہ آنے والی لامحدود ہے۔
اس دنیا میں عمل ہے، جزا سزا کا قانون ہرگز جاری نہیں۔ چکھانا اور چیز ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا چکھ لو۔ جنت اور دوزخ کے نمونے مومن کے سامنے ہمیشہ اللہ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، 2 کان دیے ہیں، جہان بھی 2 رکھے ہیں، ایک دنیا آج کی اور ایک دنیا آنے والی آخرت کی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، پھر سمجھایا کہ مالدار بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور فقر بھی اسی کے حکم سے آتا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کہ اللہ نے تمہیں مال دیا، اس کو بڑھا دیا، تم اس کو خزانہ بنا لیتے ہو، بینک بیلنس، اور بڑے خوش ہوتے ہو ہمارے پاس بڑا کچھ ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ سرمایہ دار خود بھی نہیں رہتا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرمایہ بھی باقی رہے، وہ اس کے الگ ہوتے ہی وارثوں کے ہاتھ آتا ہے، بٹ جاتا ہے، کوئی خرچ کر ڈالتا ہے اور کوئی معاملہ اس سے کرتا ہے۔ اور آخری بات ان آیات میں 49 آیت میں ارشاد فرمائی، عربوں کا ایک گروہ تھا، کچھ لوگ تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک موٹا ستارہ شعراء لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 2 ستارے تھے، ان کا نام عبور اور امیسا بھی لکھا ہے۔ وہ ستاروں کی ایک جوڑی ہے، اس کی عبادت کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمیں تکلیفوں سے بچاتا ہے، بیماریوں دکھوں سے، اور یہ خوشی کا سبب ہے۔ دوسرا ستارہ جو ہے اس سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں، تو دونوں کی پوجا کرو، دکھوں سے بچ جائیں اور سکھ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، تمہاری خام خیالی ہے، ان ستاروں کی جوڑی کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا اور ساری مخلوقات کا رب ہے۔ کسی بھی چیز میں ذاتی تاثیر کچھ بھی نہیں، اللہ پاک ڈالے تو وہ اس کی قدرت ہے۔ اور ان جوڑی کے قوانین میں جو مقاصد ہیں، دیکھیں، ایک بیداری ہے، ابھی ہم نیند سے اٹھ کر آئے ہیں تو دن کا وقت عمل کا ہے، انسان کام کاج کر کے ضرور تھک جاتا ہے، رات مسلط کی کہ اب سو جاؤ اور آرام پاؤ، جو تھکن ہے تمہاری دور ہو جائے۔ حق تعالی شانہ نے مالداری میں انسان کے لیے چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تو تنگی بھی ساتھ رکھی کہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ رب کی تقسیم ہے۔ جب ملے تو شکر ادا کرو، جب نہ ہو تو صبر کرو اور اسے مانگو، دعا کا ضرور فرمایا ہے۔ سب چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے کڑوا اور میٹھا دونوں پیدا کیے ہیں، اگر ایک کو رکھتے ایک کو نہ تو دنیا بے لذت ہو کر رہ جاتی۔ سب چیزوں میں اللہ کی قدرتیں اور شانیں اور تصرفات ہیں، اور حقیقی طور پر سب چیزوں کی تقسیم وہی کرتا، اس کی منشا، مشیت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کی شان مالکیت، مالک حقیقی وہی ایک ذات ہے۔ آگے رہے اسباب اور ان کی تاثیرات، سبب بھی اللہ نے پیدا کیے، ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت، اور اس جوڑی سے انسانوں کی اور چیزوں جانوروں کی نسلیں جاری کی، یہ مقصد ہے۔ ہر شے میں ایک قدرت نے مقصد رکھا ہے، جب بندہ مقصد سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے مقصد میں غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہر نیک عمل پر جو جزا بار بار بتائی جا رہی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ تو اس زندگی میں پہنچ جائے اپنے عمل خیر اور صالح نتیجے کے تحت میں، جہاں پھر نری خوشی ہے، غم کوئی نہیں۔
اور اگر شر پہ چلے گا پھر ایسی قید ہے، عذابات ہیں، ان سے چھوٹنے چھڑوانے والا وہاں کوئی سبب سامنے آ ہی نہیں سکے گا۔ بڑی تفصیل ارشاد فرمائی ہے مفسرین کرام نے اس جوڑی کے قانون میں، جو اللہ تعالی شانہ نے مقاصد کی تکمیل رکھی ہے۔ آپ ذہناً عقلاً اس کو ختم کر دیں کہ نہیں، جیسے بعض ممالک میں اور شر پسند اور جہاں رب کے عبادت کرنے والے بندے ہیں، اسی زمین پر شیطان کو پوجنے والے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرد عورت کی شادی یہ مسلمانوں کا اپنا گڑھا بنایا ہوا ہے، اصل یہ ہے کہ بندے کی مرضی جو چاہے کرے، مرد مرد سے شادی کر لے اور عورت عورت سے۔ اور ہمارے ہاں بھی انہوں نے بڑا زور لگایا اور بعض شیطان کے چیلوں نے اسے قانون کی شکل بھی دے دی۔ تو یہ قدرت کے قانون کو توڑنے سے انسان خود برباد ہوتے ہیں، نسل ختم ہو جائے گی، اور آگے پھر قیامت ہے اس کا نام، جب شیطانی کاموں کو عروج جب ہوتا ہے، قیامت کا قرب آتا جاتا ہے، مومن کے لیے اس میں بھی تسلی، تو اپنے ایمان پر قائم رہ، رب کے حکم کو پورا کر، دکھاوے نمود کے لیے نہیں، اخلاص سے، تو تیرے لیے نری خیر ہے، اور صرف قیامت میں تجھے اللہ کی رضا ملے گی، غضب کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو جب بھی دو چیزوں کو دیکھیں تو اس کا قدرتی مقصد جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے، تاکہ ہم پوری طرح پابند رہیں احکامات الہیہ کے، اور ہمارا طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو۔ اس کو سنت والی زندگی، نور والی کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ گئے اندھیروں میں بھٹک جائیں گے، اور دونوں جہان ہمارے خراب ہو کر رہیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیت۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نجم کی آیات مبارکہ 42 تا 49 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیر کو بھی شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کا ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔